بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو اونچا بولنا ہے تاکہ سب کو آواز جائے، اور اپنا نام بتاؤ، اپنا تعارف بتاؤ، کب سے آ رہی ہو دعا میں یہ بتاؤ، اور پورا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر سینسر کیے اپنا ایکسپیرینس بتاؤ. میرا نام ہیرا منیر ہے and I am from Sialkot. I met with Baba in November 2022. اور اس سے پہلے تک کی جو میری جرنی ہے وہ بہت لمبی ہے. وہ کچھ ایسی تھا کہ میں سڈن سیک ہو گئی اور مجھے یہ کالر پہ لگا دو. جب تک مجھے بابا کا نہیں پتا تھا تب تک تو میں ڈفرینٹ ہاسپٹلس، ڈفرینٹ ڈاکٹرز، کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہوگا جس کے پاس میں گئی نہیں ہوں گی. تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ تھی اپنی کلاس میں. تو جب مجھ پہ یہ فیز آیا تو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ ٹیچرز جو تھے انہیں لگتا تھا کہ شاید سم ہاؤ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ مجھے کہتے تو نہیں تھے لیکن کہ شاید انہیں لگتا تھا میں کوئی لیم ایکسکیوز بنا رہی ہوں. تو اس سے پہلے تک میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس جانا، ایون کہ انہیں میری شکل یاد ہو گئی تھی. میں ان کا ڈور اوپن کرتی تھی اور مجھے کہتے تھے پھر آ گئی ہو. فیو ایئرس بیک پھر میری ایک سرجری ہوئی ٹانسلیکٹمی. تب مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک بات چلتی ہوتی تھی، تو میں نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ میری سرجری نہیں کرانی. تب تک تو بابا کا نہیں پتا تھا، مجھے کسی کو بھی نہیں پتا تھا ہمارے گھر میں. تو اس کے لیے کہ یہ میری کینسل ہو جائے میں نے بہت ڈیلے کیا. تو پھر میں نے بہت زیادہ تسبیحات پڑھنی شروع کر دی، اسپیشلی درود شریف میں نے بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ پڑھوں گی تو پھر میری دعا قبول ہو جائے گی، پھر میری سرجری نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے ڈر بہت لگتا تھا. تو ویسے تو میں اس طرح کے شروع سے میں اس طرح کا چائلڈ تھی کہ مجھے تو نیڈل دیکھ کے تو میری جان چلی جاتی تھی. تو اس سارے ٹینیور میں میرے بہت سارے ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ ایک ڈاکٹر جو کراتا تھا، دوسرا پھر نیکسٹ سو آن، یہ چلتا گیا. ایون کہ میری جو وینس تھی وہ پنکچر ہو گئی تھی، وہ ہیل بھی نہیں ہوتی تھی، اور نیکسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ وہ پھر ایشو باری کیا آ تھا؟ جاتی تھی. کس کے لیے ڈاکٹر پاس آتے تھے؟ ایشو مجھے یہ تھا کہ مجھے فیور رہنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کا کوئی ڈائگنوسس نہیں تھا، کوئی پراپر. مطلب سب ڈاکٹرز اس کے ڈائگنوسس کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹ کراتے تھے کہ یہ فیور ہے تو یہ کیوں ہے اور اتنا پرولونگ جا رہا ہے. تو وہ اس کے لیے جو بھی ٹیسٹ کراتے تھے انہیں کوئی اس کا اسپیسیفک کاز نہیں ملتا تھا کہ وہ کہہ سکیں گے یہ اس کا کاز ہے. تو اس کے لیے پھر بھی وہ اپنا چلتا تھا، وہ اپنی میڈیسنس دے دیتے تھے، اپنے بلڈ ٹیسٹ پھر بھی لکھتے رہتے تھے کہ شاید یہ والا. تو اسی سارے ٹینیور میں ایک دفعہ مجھے ایک ڈاکٹر ایسے مل گئے CMS سیالکوٹ میں. وہاں ڈاکٹرز کی پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ تھے اور میں ان کے پاس گئی. اتنا زیادہ ایک تو وہ پہلے اس چیز کو بہت مائنڈ کرتے تھے کہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پچھلے اتنی ساری فائلز کیوں اٹھا کے لے آئی ہو. تو میں اس دن وہ فائلز بھی گاڑی میں چھوڑ گئی، سب چھوڑ گئی. تو انہوں نے میرے سے پوچھا اچھا بوارڈ ہے کب سے ہے؟ میں نے بتایا اتنے ایئرز ہو گئے ہیں مجھے. تو کہتے ہیں اچھا یہ والا ٹیسٹ ہوئے میں نے کہا سارے ہوئے. تو کہتے ہیں اچھا میں اس دوران میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ادھر کا ادھر ہی. تو مجھے کہتے ہیں اچھا میں پھر ایڈمٹ کرنا، میں نے کہا میں نے نہیں ہونا. مجھے کہتے ہیں اچھا یہ والی میڈیسن یہ انہوں نے لکھ دی، میں نے پڑھا، میں نے کہی تو میں نے ساری کھائی ہوئی ہیں، تو اگر یہ لینے سے بھی میرا ٹھیک نہ ہوا تو انہوں نے ایک بلڈ ٹیسٹ لکھ دیے کرنے کے لیے. انہیں بہت زیادہ شیورٹی تھی کہ یہی اس کا کاز ہوگا، لیکن مجھے پتا تھا پتہ نہیں کیوں کہ یہ بھی نہیں ہوگا. وہ بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک آیا، نارمل تھا. تو میں ان کے پاس گئی تو مجھے کہتے ہیں کہ یہی تم نے یہ میڈیسن کھا لی ہے. میں بھی اکتا گئی ہوئی تھی، میں نے کہا نہیں
کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ میں نے ساری یہ لے لی ہوئی ہے تو اس سے میرا بہار ٹھیک نہیں ہوتا، تو میں نے نہیں کھائی یہ والی. وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا آپ ڈاکٹر ہو کہ میں ہوں؟ میں نے کہا آبویسلی آپ ہی ہیں. تو میں نے کہا اچھا اگر آپ کہتے ہیں نا تو میں یہ میڈیسنز لے لوں گی، لیکن اگر میرا بخار نہ ٹھیک ہوا تو بہت انہوں نے مجھے گلیئر کر کے ایسے دیکھا اور کہتے ہیں پھر آپ کو گولی مار دیں گے. انہوں نے نا تھوڑا مجھے غصے سے کہا، اس طرح سے کبھی آج تک کوئی ڈاکٹر ایسا تو میرے سے نہیں انہوں نے بیہیویئر کیا. میں تھوڑا رونے والی بھی ہو گئی، لیکن میں نے تھوڑا اوبیڈینسی شو کرتے ہوئے بولی کچھ نہیں، آگے سے میں چپ ہو گئی. دل میرا کر رہا تھا میں کہوں گا گولی تو آپ کو مارنی چاہیے تھی. تو میں باہر آ گئی. اس کے بعد میں ان کے پاس بھی نہ گئی. پھر ایسے انہوں نے جو بلڈ ٹیسٹ کہا وہ بھی کرا لے. پھر ایسے سب ایک ڈاکٹرس کے پاس، کوئی لاہور میں بھی کافی ڈاکٹرس کے پاس ہم آئے تھے تب، تو بہت زیادہ دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس جانا. تو وہ جب مجھے ٹانسلس کا مسئلہ ہوا تھا نا تب بھی مجھے بخار تھا، تو وہ اس کو مس ڈائگنوز کرتے تھے کہ شاید اس وجہ سے فیور ہے. تو انہوں نے وہ سرجری بھی کر دی لیکن فیور پھر بھی ٹھیک نہ ہوا، وہ وہیں پہ رہا. تو مجھے سرجری سے بہت ڈر تھا اور مجھے لگتا تھا کہ جب وہ مجھے انستھیزیا دیں گے تو پھر مجھے دوبارہ ہوش نہیں آئے گا. یہ میرے اندر ایک ڈر تھا، میں کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں میری تو دعا قبول نہیں ہوئی ہے. میں نے اتنی زیادہ تسبیح پڑھ دی ہے، اتنا درود شریف پڑھ دی، یہ پڑھ دیا، میں وہ پڑھ دی ہے. سرجری تو میری ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد میری ہیلنگ نہیں ہوتی تھی وہ سرجری کی. تو وہ جو ڈاکٹر تھے نا سرجن، وہ کافی ایکسپیرینس تھے. تو انہوں نے ایٹ دن یہ کہہ دیا کہ یہ میرا پہلا کیس ہی ہے جو میں نے دیکھا ہے اپنے 25+ ایئرز ایکسپیرینس میں، کہ جس کی اس طرح سے اتنے دن بعد بھی اس کا وانڈ اتنا ہیل نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. تو بہت سلو میری ہیلنگ گئی. پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ بخار ادھر ہی رہا. اس کے لیے پھر نئے ٹیسٹ شروع ہو گئے. یہ تو اب بھی صحیح نہیں ہوا، اب تو سرجری بھی ہو گئی ہے. پھر ہوتے نا وہ جو میں ڈاکٹر کی بات بتائی ہے نا جنہوں نے مجھے اس طرح سے کہا، وہ میرے لاسٹ ڈاکٹر تھے. اس کے بعد نا تب تھا اگست تھا آئی تھنک سو یا سپتمبر تھا. تو انہوں نے پھر میں اس ٹائم بہت ہوپ لیس ہوتی تھی نا جب وہ مجھے اس طرح سے کہتے تھے اور بلڈ ٹیسٹ لکھ دیتے تھے. مجھے ایک پینک اٹیکس ہوتے تھے ہاسپٹل کا نام لے کے ادھر جاتے ہوئے، میں مرنے والی ہو گئی ہوتی تھی. تو خیر ادھر بیٹھے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے میں ایک دعا کرتی ہوتی تھی. میں کہتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سن نہیں رہے ہیں، لیکن مجھے اب دعا میں آ کے سمجھ آئی کہ نہیں میری دعا سنی جا رہی تھی. وہ مجھے اس طرح سے سمجھ آئی. تو میں وہاں مجھے بھی یاد ہے میں وہیں پہ جب میں ویٹ کر رہی تھی ان کی نا لیب میں ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ کا، تو میں بہت زیادہ اس دن میں بہت رویا کرتی تھی. گھر آ کے بھی ادھر بھی تو سب مجھے گھر والے میرے کہتے ہوتے تھے، مجھے یہ کہہ کے مجھے تسلی دیتے تھے کہ ہر مرض کی شفا اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئی ہے تو تمہاری بھی تو کوئی ہوگی نا. تو میں پتہ نہیں کیوں ایک سینٹینس بولتی تھی، مجھے نہیں پتا کیوں میں کہتی تھی، لیکن میرا علاج ان ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے. اب میں بھی سوچتی ہوں تو مجھے نہیں پتا میں کیوں بولتی تھی یا کیا اس کا مطلب تھا، مجھے اس ٹائم بھی نہیں پتا، لیکن میں ایک سینٹینس بولتی تھی. تو واقعی ہی ایسے ہی ہوا. تو میں کہتی تھی ان کے پاس میرا علاج نہیں ہے، ٹریٹمنٹ ان کے پاس نہیں ہے میرا. تو اس کے بعد پھر کوئی گھر والے کی دم بھی کرانے لے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو میں ایک وہ ایکسپیرینس بتاتی ہوں دم کرانے. ایک جگہ مجھے دم کرانے لے کے گئے تو انہوں نے نا ایک تعویذ دیا پہننے کے لیے، ایک بازو میں پہننے کے لیے، اور ایک قرآن پاک کی صورت تھی وہ 21 ڈیز پڑھنے ہیں مغرب کے بعد، اور ایک تعویذ دے اس کو نا اس کے ساتھ نا اس کے ساتھ باتھ لینا ہے نہاتے ہوئے نا. تو تب سردی بہت زیادہ تھی، دسمبر تھا. تو وہ سب کچھ کیا لیکن بخار بجائے کم ہونے کے اور تیز ہو گیا. تو میری بڑی ماما وہ کہتی ہیں اس کو کیوں پگھلا دینے لگی لانے لا کے بخار تو اس کا اترا کوئی. پھر میں نے ان کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا، 1-2 دفعہ گئی پھر کچھ بھی نہیں. پھر ایسے ہی پھر مجھے نا اکتوبر کے لاسٹ پہ نا بابا کا پتہ چلا. تو جب مجھے پتہ چلا نا تو میں نے دیکھا کہ اب میں ملوں گی کیسے ان کے ساتھ نا. کیسے دیکھا؟ ویڈیوز دیکھی تھی؟ ہاں انٹرنیٹ پہ نا وہ میری بہن کو شو ہو گئی ویڈیو. تو اس نے مجھے ایسے بتایا کہ ہیرا اس طرح سے نا جیسے ڈاکٹر ہیں تو سورہ ماسک. میں نے کہا اچھا. اس نے مجھے تھوڑا سا انٹرو دیا. اب میری ایک نیچر ہے، مجھے کوئی چیز ملتی ہے تو میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ تک جاتی ہوں کہ کدھر سے آ رہی ہے کدھر سے شو ہو رہی ہے. تو پھر میں یہ پتہ چلانا شروع ہو گیا. مجھے یہی فرسٹ ڈے سے یہی کہ مجھے پتہ چلے میں ان کے ساتھ ملوں گی کیسے، ایسے میں کیا کروں، مجھے شو ہو گیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو میں نے نا ڈھونڈتے نا میں نے ایف بی پہ دیکھا، مست ہیلرز کا پیج تھا، وہاں پہ ایک واٹس ایپ کا نمبر تھا پیج پہ نا. تو میں نے وہاں پہ میسیج یہ کیا کہ مجھے ان سے اپوائنٹمنٹ کیسے ملے گی. تو انہوں نے مجھے آگے سے نا پوچھا اچھا آپ ایلوپیتھک اپوائنٹمنٹ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا یس.
تو وہ بھی مجھے نا رپلائی نہ آیا. میں نے کیا تو میں نے کہا شاید یہ بھی اس طرح سے ہی ہے, مجھے نہیں ملنا رپلائی بس. لیکن مجھے نا 3-4 days بعد رپلائی آ گیا. تو انہوں نے مجھے شیئر کر دی وہ کلینک کے اپوائنٹمنٹ کا نمبر تھا کہ آپ یہاں سے اپوائنٹمنٹ لے لیں. میں نے اسی ٹائم, میں نے 1 سیکنڈ بھی نہ لگایا اور میں نے اب ادھر میسج کر دیا, میں نے اپوائنٹمنٹ لے لی. تو تب میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ تھی نومبر میں. تو پھر میں پہلی دفعہ کلینک چلی گئی. تو مجھے نہیں پتا تھا وہاں جا کے بھی, ابھی تو میں تو پہلی دفعہ مل رہی تھی, میں نے کوئی ویڈیوز بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی. مجھے جیسے پتہ چلا میں چلی گئی. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ایک خوشی تھی, پتہ نہیں وہ کس چیز کی تھی جو مجھے ہو رہی تھی. تو پھر میں وہاں گئی. ابھی میری نیچر میں اتنی جلدی کسی کے ساتھ فرینک نہیں ہوتی ہوں. تو جب ویٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے نا, تو میں نے دیکھا واپس اسٹیئرس سے نیچے اترے تھا, بیسمنٹ میں کلینک تھا. تو میری نظر نا جو نا اسٹک پہ پڑی جو ان کے ہاتھ میں تھی. تو ایک دم سے میری ہنسی نکل گئی, پتہ نہیں انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا. مجھے خوشی اس چیز کی ہوئی کہ ہاں ان کے ہاتھ میں اسٹک بھی ہے, اس سے میں صحیح ہو جاؤں گی. یوں میں بہت خوش ہوئی اسٹک دیکھ کے نا. پھر جب میری ٹرن آ گئی تو میں چلی گئی. تو انہوں نے میرے سے کویشچنس پوچھے تو میں بڑی فرینکلی اسپیکنگلی میں نے سب بتایا. مجھے ایسے لگ نہیں رہا تھا کہ میری جو ہے نا میں فرسٹ ٹائم مل رہی ہوں, مجھے لگتا تھا میں بہت دفعہ ملی ہوئی ہوں. تو انہوں نے مجھے پھر نا کہا معنی سننے کے لیے کہا, ہاں فرسٹ ٹائم. تو انہوں نے مجھ سے جتنی بھی باتیں, مجھے پتہ نہیں چلا مور دین 1 hour فرسٹ میٹ اپ کا تھا, لیکن مجھے لگا بھی بہت تھوڑا ٹائم ہوا ہے. تو پھر انہوں نے پھر مجھے کہا کہ ہاں بابا جی کے دربار پہ گئی ہو. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا ادھر چلے جانا. اب جب ادھر گئی نا تو دسمبر تھا, تو وہاں بہت لیٹ پہنچے, تھوڑا سا ری روٹ ہو گئے تو رات ہو گئی ہوئی تھی. ویسے مجھے نا کسی بھی دربار پہ جاتی ہوئی نا کبھی میں گئی, میرا ایکسپیرینس نہیں, میں کبھی گئی نہیں تھی. تو بس نا جب مجھے یہ سارا ٹینیور چل رہا تھا نا, میں سیکھ تھی, تو میری ماما نے کوئی منت شنت ماننی ہوئی تھی کس دربار پہ. وہ جو گجرات میں ایک دربار نہیں شاید, آئی تھنک ان کا نام شاہ دولت اس طرح کا ہے. ادھر شاید ان کے بارے میں کچھ فیمس ہے کہ وہاں پہ وہ آرگنس بنے ہوتے ہیں تو وہ چڑھا دیتے ہیں. ماما نے وہی منت مانی اس کا آپریشن نہ ہو, لیکن ہو تو پھر بھی گیا. تو پھر میں ایک دم ماما کے ساتھ سلام کرنے گئی. اس کے علاوہ میرا کبھی ایکسپیرینس نہیں کسی دربار پہ جانے کا. مجھے اتنا ڈر لگتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ سانس بھی لوں گی تو شاید ہی ڈس اوبیڈینسی ہو رہی ہے, میں مرنے والی ہوتی تھی جاتی ہوئی نا. بس مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کرتی تھی کیا نہیں, بس گئی اور پتہ نہیں کس طرح کا سلام کرتی تھی نہیں, اور واپس آ گئی. اس کے بعد جب بابا جی کے دربار پہ گئی نا, جب میرے بابا سے ملی تو ادھر ابھی اتنی رات کا ٹائم تھا, 11 بج رہے تھے جب ہم وہاں پہ پہنچے. ہے بھی ونٹر سیزن تھا, پیک پہ دسمبر. تو مجھے ادھر اس طرح سے اتنا فرینڈلی فیل ہو رہا تھا نا کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا وہ جو ڈر مجھے ایسے لگتا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کب سے یہاں آتی ہوں یا ملتی ہوں. ایک بہت عجیب سی فیلنگ تھی, لیکن بہت اچھی تھی. تو پھر رات کا ٹائم تھا, میں اندر چلی گئی تو میں اندر سے باہر نہیں آ رہی تھی. میں کافی دیر ادھر بیٹھی. تو پھر ایسے چلتا رہا. اس کے بعد سے یہ تھا کہ مجھے پھر اللہ تعالیٰ سے اس سارے ٹائم پہ میں ایک دعا مانگتی تھی کہ مجھے آرام نہیں آنا, تو ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتہ چل جائے مجھے مسئلہ کیا ہے. تو مجھے لگتا تھا یہ دعا بھی میری قبول نہیں ہو رہی ہے, لیکن وہ ہو گئی. پھر مجھے اس دعا میں پتہ چلا کہ وہ اپنے ٹائم پہ قبول ہونی تھی, جب اس کا ٹائم تھا. کہ جب مجھے بابا کا پتہ چلا, پہلے بھی تو چل سکتا تھا, جب میں نئی ملی تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, بیسٹ ٹائم یہی تھا, اس میں ٹھیک تھا, اس میں جو ہے نا میرے لیے یہی بہتر تھا, اللہ تعالیٰ نے جو سلیکٹ کیا ہوا تھا ٹائم. تو پھر بس میں اللہ تعالیٰ کی اس چیز پہ تھینک فل ابھی بھی ہوتی ہوں, تب بھی تھی. بس مجھے یہ بھی پوچھنا بھول گیا, میں نے اسپیسیفکلی یہ بھی نہیں پوچھا جب میں کلینک پہلی دفعہ گئی کہ مطلب انہوں نے جو بتایا میں چپ کر کے سنتی, میں نے کوئی کوشچن ہی نہیں کیا ان سے نا. تو بس مجھے اتنا ہی ہو گیا کہ بس مجھے مل گیا, اب میری ٹینشن ختم. مجھے اس میں سے ہو رہی ہوں یا نہیں ہو رہی, بس اب میری ٹینشن ختم ہو گئی اس چیز کی نا. تو اس کے بعد پھر میں نے 7 days بعد جب میں کلینک گئی تو بابا نے کہا مجھے 7 days بعد کال کرنا. میں نے کال کی. کال پہ میں نے کافی, انہوں نے مجھے کچھ اس طرح کی باتیں کہی جو انہوں نے مجھے اس دن کلینک پہ تو نہیں کہی تھی. تو آگے سے میرا جواب بھی وہی تھے جو ہوتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کمپیریزن میں نہیں جاتے ہیں. کافی دیر میری بات ہوتی رہی. میں نے ان کے ساتھ کافی بحث لگائی اس بات پہ نا. پھر
آہستہ آہستہ پھر مجھے ڈائجسٹ کرنا ہی پڑا. شاید وہ ہوتا نہیں، ابھی بھی نہیں ہوتا. کیا سمجھ آئی پھر اپنی ساری اسٹیٹ کی، آپ کی جو بھی کنڈیشن ہے؟ اگر کوئی بابا نے آپ تو جیسا بندہ ہو جس کو آپ کے جیسے والا ایشو ہو تو آپ کو کیا سمجھ آئی اس سارے پروسیس سے؟ جو مجھے تو تب بابا نے یہ کہا کہ یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے جو تمہیں بخار ہے اتنا لمبا، جو فیور ہے یہ کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے، تو یہ ایک کیفیت ہے. تو مجھے پہلے تو میں فون کر کے نا، جب میں نے کیا تو میں یہ کہوں، میں نے کہا 7 days تو ہو گیا تو میں تو ٹھیک ہی نہیں ہوئی. میرا پہلا کوشچن یہ تھا. تو بابا مجھے کہتے ہیں تو میں نے کہا کہا تھا تم نے 7 days بعد ٹھیک ہو جانا ہے. تو پھر اس کے بعد کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے سارے کوشچنس کے آنسر ہیں، کبھی کبھی پھر لگتا ہے نہیں ہے میرے مائنڈ میں. مجھے سب کے بعد یہی سمجھ آئی کہ جو میرے جیسے ہوتے ہیں ان کو اگر بابا مل جائیں تو یہ بلیسنگ ہے. اگر ان کی زندگی میں نہیں تو وہ ذلیل ہوتے رہیں گے ڈاکٹرز کے ہاتھوں. اور پھر کیا ہوگا؟ یا کہیں سے دم کرانے چلے جائیں گے، ادھر سے ذلیل ہوں گے، نہیں آرام آئے گا، یا ڈاکٹرز کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے. تو پھر میں تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی تھینکفل ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا کوئی ایکٹ اس طرح کا اتنا اچھا ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بابا سے ملا دیا. نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا میرے پہ فضل ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے ٹوٹلی، اس میں میرا کوئی نہیں ہے. تو پھر مجھے یہ ٹینشن ختم ہو گئی، نہیں اترا تو نہ اترے، پھر میں کیا کروں اس میں. پھر مجھے بابا نے کافی سمجھایا کہ ہو ہی صحیح، تم جیسے تمہارا یہی نارمل ہے، ایسے ہے ویسے ہے. پھر کچھ ہاں ڈو ڈونٹس بتائے. مجھے عادت تھی کہ ایون کہ میں سو رہی ہوتی تھی تو میں سونے کی دعا پڑھ رہی ہوتی تھی، اٹھ رہی ہوتی تو اٹھنے کی پڑھ رہی ہوتی تھی، اگر ملک پی رہی ہوں تو اس کی پڑھ رہی تھی. یہ میری ایک ہیبٹ بن گئی تھی آٹومیٹیکلی نا. تو جب مجھے بابا نے منع کیا نا کہ تم نے کچھ پڑھنا نہیں ہے، تو شروع میں تو مجھے غلطی لگا کرے نا، میرے منہ سے نکلے. پھر آہستہ آہستہ سے مجھے اب عادت ہو گئی ہے. تو اس سے مجھے یہی پتہ چلا کہ پہلے تو مجھے یہی ڈائجسٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ تو میرا جو بخار ہے اسی طرح رہنا ہے. ابھی بھی نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اب ہو گیا ہے، ابھی بھی نہیں ہوتا. ابھی بھی مجھے گھر والے کہتے تمہیں پھر دورہ پڑ گیا 1 ہفتے بعد، آدھے بعد. تو میں یہ کہتی ہوں اپنے بارے میں کہ فاتحہ پڑھتے ہوئے پڑھی نہیں جاتی میرے سے، کیونکہ جب انسان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کی باڈی پہ تو انبیئریبل بھی ہوتی ہے، اس کی ٹالرنس ختم بھی ہو جاتی ہے. وہ 1-2 دن تو اس کو کرے گا ٹالریٹ، 1 ویک کرے گا، پھر ایک دن آئے گا کہ اس کی ختم ہو جائے گی، وہ دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آئے گا، روئے گا بھی، سب کچھ کرے گا. کیونکہ ہیومن نیچر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سن تو نہیں نا کیا، وہ نم تو نہیں مجھے کیا ہوا نا. اب میں لائیو مجھے پین فیل ہوتی ہے، تو پین فل ہے میرے لیے. ویسے اگر میں آنیسٹلی بولوں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ پین فل نہیں ہے. لیکن بابا کے ملنے سے یہ ہے کہ کافی، بے شک جتنا بھی پین فل ہے اس طرح کی پین نہیں جس طرح کی پہلے تھی، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا ہے کیا اور کیا نہیں. تو یہی کہ اگر کوئی میرے جیسا ہوگا تو اس کی قسمت میں لکھا ہوگا کوئی اسے بابا مل جائیں گے تو بس ٹھیک ہے، اس کی زندگی اچھی لائف گزر جائے گی اس کی. نہیں تو وہ دھکے کھاتا رہے گا طرح طرح کے. تو ابھی بھی میں اتنا زیادہ تو نہیں کہتی، لیکن ابھی بھی میں بابا سے میں بڑی دفعہ یہ کوشچن ہوتا ہے کہ مجھے ایسے پین ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ایسے فیور ہے، مجھے ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ نارمل ہے. پھر وہ مجھے یہ بھی کہہ دیتے اس نے اسی طرح رہنا ہے. تو پھر اس ٹائم پہ مجھے تھوڑا سا ہوتا بھی ہے، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ وہ پھر جب بابا کہتے ہیں نا کہ ہر چیز تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، انسان کو بھی اللہ نے بنایا، یہ روح بھی اس نے دی ہے، تو یہ باڈی بھی اس کی ہے، یہ زندگی بھی اس نے دی ہوئی ہے. کوئی چیز تو ہماری نہیں ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، روح ہے تو وہ بھی، باڈی ہے تو وہ بھی. تو پھر میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ جب وہ بابا کہتے ہیں نا کہ اس کی دی ہوئی چیز ہے، اس کی مرضی وہ جس طرح سے مرضی رکھے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں، کیوں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے آگے نا،
کہ میں کیوں اس طرح سے کوشچننگ نہیں ہوتی ہے, آرگیو نہیں ہوتا. یہ بھی ڈس اوبیڈینس ہی ہوئی نا پھر, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ اس طرح سے کیوں, لیکن کہہ بھی لیتے ہیں, پھر سوری بھی کر لیتی ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو پھر مجھے اس چیز پہ بھی میں صبر کر لیتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا, تو وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی مرضی, وہ جس طرح سے مرضی رکھیں, وہ پین میں رکھیں, وہ نہیں رکھیں, وہ جس طرح سے بھی رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, خوش ہیں اب آپ؟ مشکل سوال. خوش, سیٹسفائیڈ. ہاں سیٹسفائیڈ. سیٹسفائیڈ. ٹھیک ہے. بس بابا سے مل لوں جب, تو پھر اس ٹائم پہ بھول جاتی ہوں کہ کدھر درد ہو رہا ہے, کتنی ہو رہی ہے, کتنی نہیں ہو رہی, کتنا بخار ہے, کتنا نہیں ہے, یہ سارا بھول جاتی ہوں. ہوتا تو ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن فار ٹائم بھی شاید میں خوش ہو جاتی ہوں. اس چیز کا تو میرے گھر والوں کو بھی پتہ ہے. جب مجھے زیادہ میں اریٹیٹ کر رہی ہوں تو میری ماما کہتی جاؤ جا کے کال کر کے آؤ, تو پھر میری ماما جب کہتی تب کال میری ہو بھی جاتی ہے. تو یہ نہیں کہ اب اگر آپ یہ کوشچن میرے گھر والوں سے پوچھیں تو ان کا شاید آنسر ڈفرینٹ ہوگا, کہ ہم تو اس کو روتے دھوتے بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن رونا بھی آ جاتا ہے مجھے, میں بھی کیا کروں, ٹھیک ہے نا. اور اوپر سے میں اپنے گھر میں چونکہ سب سے چھوٹی ہوں, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میں رو بھی تھوڑا زیادہ لیتی ہوں, شاید کوئی بڑا ہو تھوڑا کم رو. اور پھر مجھے بابا نے یہ بھی کہا کہ اپنی ماما کے سامنے نہیں رویا کرو نا, ان کو بہت دکھ ہوتا ہے جب تم روتی ہو. اس دن سے تو یہ بات میری کوشش کی ہے ماننے کی, میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے 100% ماننی ہے, کہ میں کم ہی ایسے ہوتا ہے کہ ماما کے سامنے ایسا رو رہی ہوں, الگ سے رو لیتی ہوں. کبھی ایسے ہوتا ہے انہیں پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے, ویسے سامنے بیٹھ کے, تو میں سامنے بیٹھ کے روتی ہوتی تھی. مجھے ایسے ہے, مجھے ویسے ہے. تو پھر میں نے پھر یہ بھی میں کہتی تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے, میں نے یہ بھی کہا میں مر ہی جاؤں اس سے اچھا ہے. ابھی بھی کہہ لیتی ہوں, یہ نہیں کہ میں نہیں کہتی ہوں, لیکن کہہ لیتی ہوں. لیکن جو بھی ہے مجھے اس چیز کی تو ہے نا, جو بھی ہے میں کہتی ہوں کہ بابا کو بتانا بس ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, بس ٹھیک ہے. لیکن میں یہ پھر بھی کہوں گی کہ انسان جتنا بھی سمجھ جائے کہ اس کو اس چیز کا آرام آنا یا نہیں آنا, وہ کہے گا کہ میں نے اس پہ فاتحہ پڑھ لی, لیکن پڑھی نہیں جاتی اس سے. کچھ دن بعد وہ پھر دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آ جاتا ہے, وہ پھر ویسے روتا ہے, پھر اس کی وہی ڈیمانڈ ہوتی ہے ایز اے ہیومن نیچر کہ میں بھی ٹھیک ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بھی ایز اے ہیلدی پرسن لائف گزاروں اپنی, جیسے دوسرے گزار رہے ہیں, جیسے میرے دوسرے فیلوز ہیں وہ گزار رہے ہیں. تو میں بابا سے بھی کہتی تھی کہ میری فلاں کزن ہے, وہ ٹھیک ہے, میری فرینڈ ہے, ایسے ہے ویسے ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی لائف میں الگ الگ لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہاں, انہوں نے مجھے یہی نام, میرا ڈائگنوسس بابا نے مجھے یہ دیا کہ یہ کیفیت ہے یہ. ہاں, انہوں نے ایک بڑا اچھا وہ ورڈ بولتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاڑی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ پاڑی, وہ اتنی پینفل پاڑی, پاڑی کا مطلب تو ہوتا ہے پیار کرنا. تو آگے کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے نا, وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. جب تمہیں کوئی چھوٹے کوئی بچے پہ بہت زیادہ پیار آئے تو کیا کرتی ہو, واقعی یہ ہے میرے اندر, میں اس کو ایسے ایسے مروڑ دیتی ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے مروڑ دیں, یہ سمجھ آئی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پاڑی ہے یہ, تو اسی لیے بہار ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی پاڑی ہے, یہ بہار نہیں ہے. تو اللہ کی پاڑی اسی طرح سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا پیار اسی طرح سے ہوتا ہے. تو ابھی بھی وہ مجھے یہی کہتے ہیں. اتنی باتیں یاد تھیں. ٹھیک ہے, دے دو مائک.